ساتھ، ویسی سلفیت کے ساتھ، ویسے جہاد اور تزکیے کے ساتھ، ویسے کتاب و سنت کی علمبرداری کے ساتھ کوئی قوم نہیں اٹھی جو تحریک شہیدین کے شکل میں اٹھی تھی۔ وہ بیکنگ کرنے والے اسی دیہات میں جہاں نہ سڑکیں تھی اور نہ کوئی مکان تھا، اور اس کے اہم مراکز جو آخری حد تک رنگ روڈ یا مال ملتے تھے، یہی دلال پور اور عبداللہ پور کا علاقہ تھا، یہ سب اس کے اماکن تھے، وہ مراکز تھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک مکھیا جو نکالنے کی سنت قائم کی تھی، اس کی بنیاد پر، یعنی چوتھا عنصر اس کا جو عوام چندہ دیتی ہے یا اس کے بیکنگ کرتی ہے، مطلب الرحمان صاحب کی کریں، چاہے جامعہ سلفیہ کے کریں، جیسا کچھ ہے، جو کچھ ہے آپ اس کو پیش کیجئے۔ وہ صرف بادشاہوں کے بارے میں جو بتا رہے تھے، ان کے بارے میں اتنی تعویلیں کر لو، اتنا یہ کر لو، اور ایک ایک چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو امام محمد بن حنبل کے حوالے سے وہ ہر گھر اور ہر گھر میں کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کے نام پر، حق کے نام پر، اچھائی کے نام پر تحسین نہیں ہے۔ ایک بچہ یہاں مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اور کیسی دریوزہ گری کر کے یہاں داخلہ لیتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے یا بدقسمتی سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلا وار اس کے اپنے اساتذہ پر ہوتا ہے، اپنے ادارے پر ہوتا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ پر ہوتا ہے۔ میرا دل روتا ہے اور میں کہہ کر کے تھک چکا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی خارجیت نہیں ہو سکتی، اور تکفیر کے ڈانڈے اگر آسمان سے ملے ہوئے اور دنیا کو برباد کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں ان جگہوں سے اٹھ رہی ہیں۔ غلط آپ اور پلٹ کر کے آپ کہتے ہیں غلط تو ووٹ دیا اہل مدرسہ میں تیرا کہاں سے آئے صلی لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا ہوں چکو فرض کا بابر خیزت تجھا مانت مسلمانی، آپ سے جو امیدیں ہیں، آپ جو مستقبل کے رجال کار تھے، رجال الغد و بنات المستقبل، آپ کو اس قوم نے بنانے کے لیے اٹھایا تھا، آپ ابھی چلنا نہیں سیکھا، تب تک مچلنے یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی حال میں مدرسین کا بھی کہتا ہوں، یہی حال میں عوام کا بھی کہتا ہوں، یہی حال میں ممبران کا بھی کہتا ہوں۔ آپ خدا را ان چیزوں سے بچیے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ گھر گھروندے جو خاندانی تفکک، اسرا اور خاندان کا جو ٹوٹ کا جو شکار ہے، اور جس طرح کی بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم، انگریزوں کو کبھی کہا کرتے تھے انہوں نے سویلیزیشن اور سٹیزنز، اور اسی طریقے سے تہذیب و تمدن کو اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد بھی آج ان کے اندر وہ نظم ہے کہ آپ 2 دن میں قائل ہو جائیں گے۔ ایک مولانا صاحب جو ہر جگہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا مضمون کہا گیا نثار صاحب کا، میں جب عنوان دیکھا تو میں نے کہا کہ شاید اسی طرح کے شذوذ کی بنیاد پر یہ سن کر کے پریشان ہو کر کے ایسا عنوان انہوں نے لیا ہوگا۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ شذوذ ان کے یہاں نہیں ملیں گے، جہاں جنسی شذوذ ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سے شذوذ ہیں، لیکن ان کے یہاں بڑا ترابط ہے۔ اور وہ تو کہتے تھے کہ اگر صرف کلمہ پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے جنت میں جائیں، روپیوں کو داخل کرے گا۔ اتنا اتنا نظم ہے، اتنی ڈسپلن ہے، اتنے اخلاقیات ہیں، اتنے معاملات اچھے ہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اور آپ کا ہی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد اپنی رہی صحیح قوت کو بھی اس کی بنیاد پر آپ ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ مشترک ہے یہ ساری چیزیں۔ تو تکفیر کے اصول و ضوابط کاش کے وہ صحیح وقت، یعنی پورا وقت ملتا اور اس کو ہم دل کے کانوں سے سنتے اور عمل کی اور کردار کی دنیا میں اس کو اتارتے تو ہمارے اس جلسے کا کل حاصل یہی تھا۔ نہ اتنے علماء کی ضرورت تھی، نہ ہی کسی خطیب کی ضرورت تھی۔ میں تو بچیے اس سے کہ انصاف ہے، حق ہے، ان کو ملے گا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا کیڑا ہے ذہن کا جو جسم امت کو کھا رہا ہے۔ ایک اور عنوان تھا وہ حصول تعلیم میں مقصدیت کا فقدان۔ سب طلبہ پر آپ ڈال کے چلے گئے، یہ تو ابھی کچھ بوجھتے بھی نہیں، مدرسہ میں داخل کر دیا گیا، سمجھے نہیں کدھر جانا ہے کدھر آنا ہے۔ ہاں بڑا ہوتے ہوتے ان کی نیت بالکل مقاصد کو سمجھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ایکسچینج آپ کو بھا گیا، یہاں کے ناظم کی نظامت آپ کو پسند آ گئی، اور باپ ہے تو اس حیثیت سے، استاد ہے تو اس حیثیت سے، یا طالب علم ہے تو اس حیثیت سے، یہ شیروانی اگر بھا گئی اور یہ اسٹیج اگر بھا گیا تو مقصدیت سے زیادہ بری شاید اور کوئی نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی پڑھ کر کے ایسے ہی ہوتا، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اسی چمک دمک سے میں بھی ہو جاؤں گا۔ مقصد کی بھول بھلائیوں میں کبھی مت پڑیے اپنے ایمان کو، اور ماں باپ کو بھی دیکھیے